ویلکم بیک خواتین حضرات، عوام کی عدالت پہ آج مقدمہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا، اور میں اب دعوت دوں گا سینیٹر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کو کوئی مقدمے کی حمایت میں دلائل دیں۔ شکریہ افتخار صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دو اسکول آف تھاٹس تھے، ایک ایکسٹریم سینٹرلزم کا، ایک ایکسٹریم ڈی سینٹرلائزیشن کا۔ میں بنیادی طور پر ڈی سینٹرلائزیشن کا حامی رہا ہوں اور میرا جدوجہد کا محور یہی رہا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ واٹ از 18 امینڈمنٹ؟ 18 امینڈمنٹ میں ماں سوائے 5 سبجیکٹ کے، فارن افیئرز، کرنسی، ڈیفنس، کمیونیکیشنز اینڈ فارن ٹریڈ، اس کے علاوہ باریکی میں آپ جائیں تمام ڈی سینٹرلائز ہو چکے ہیں، جو میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ باقی جو چیزوں کو دیکھو نا، میں نے جو پروپوزل دیا 3 سبجیکٹ سینٹر کے ساتھ باقی صوبوں کے، لیکن میرے اس 3 سبجیکٹ کو نہیں مانا گیا۔ میں ایون کمیونیکیشن کے بھی حق میں تھا کہ مجھے پورٹ دیا جائے، لیکن ایک دوسرا جو قادر صاحب نے کہا، ہم اس کے بھی حق میں تھے کہ جی لینگویج کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، اور یہ کثیر القومی ریاست ہے۔ میں بیشت بلوچ پریشان ہوں کہ میں اربوجینیز نہ بنوں، میں ریڈ انڈینز نہیں بنوں، مجھے کانسٹیٹیوشنلی جو ہے نا پروٹیکشن ملنا چاہیے، لیکن ہماری یہ باتیں نہیں مانی گئی۔ ہم ایک کمپرومائز پہ آ گئے کہ بھائی کنکرنٹ، اب جیسے میرے لیے تیل گیس بہت بڑا اہمیت ہے، اگر مجھے فل نہیں ملا آدھا حصہ تو مل گیا مجھے نا، اینڈ آئی گاٹ دیٹ ون اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 172۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکمل نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سینٹرلسٹ پالیٹکس میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ شکریہ مالک صاحب۔ اور میں دعوت دوں گا محترم ایاز لطیف پریشا صاحب کو کہ ایاز لطیف پریشا صاحب مقدمہ کی مخالفت میں دلائل دیں۔ مقدمہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو آرٹیکل 153 ہے، اس کی پہلے کمپوزیشن کیا تھی؟ 153 کی پہلے کمپوزیشن یہی تھی کہ پرائم منسٹر ہوں گے اور فیڈرل نمائندے ہوں گے اور برابر کے 4 سی ایم ہوں گے، وہی کمپوزیشن رہی، یعنی وفاق کا ریپرزنٹیٹو ہوگا پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کے ساتھ 3 فیڈریشن آف پاکستان کے ریپرزنٹیٹو ہوں گے، 4 ہوں گے صوبوں کے نمائندے۔ 8 نمائندہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے گوادر کے بارے میں، کیٹی بندر کے بارے میں، کول کے بارے میں، پیٹرول کے بارے میں، گیس کے بارے میں، اس پیٹرول کے بارے میں جو 71% سندھ پروڈیوس کرتا ہے، اس گیس کے بارے میں جو 69% سندھ پروڈیوس کرتا ہے آؤٹ آف انٹائر پروڈکشن، اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی سی سی آئی، اور مواصلات کے بارے میں فیصلہ کرے گی سی سی آئی، پورٹس کے بارے میں فیصلہ کرے گی سی سی آئی۔ اس میں کہاں سے پروونشل آٹونامی آئی؟ اس میں کہیں پروونشل آٹونامی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے اس میں، بلکہ مسلط کر کے لکھ کے دے دیا گیا۔ اب اس میں جو دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے، یہ بڑے ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ کوئی بندہ پی ایچ ڈی کر کے آئے اور کہے کہ میں چپراسی بن گیا، میں نے کچھ نہ کچھ اچیو کر لیا، پی ایچ ڈی کر کے آنے کے بعد اس کا ٹارگیٹ تھا چپراسی بننا۔ تو یہ جو کوڈ آف چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا میاں نواز شریف صاحب کے درمیان اور بے نظیر صاحبہ کے درمیان، اس میں شکیں کیا تھی کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی۔ آئی واز دیئر ان لنڈن کانفرنس، قادر مقصد صاحب بھی تھے، حاجی صاحب کی پارٹی تھی، بالک بلوچ صاحب تھے، سب وہاں تھے۔ وہاں طے کیا ہوا کہ پروونشل آٹونامی دی جائے گی۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں یہ جو بنا ہے، ہماری امینڈمنٹ آئی ہیں، اس میں پروونشل آٹونامی کو تو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا۔ پاکستان بنا ہے، پاکستان مسلط نہیں کیا گیا، ہم مقبوضہ علاقے نہیں ہیں۔ 1940 کی قرارداد کے تحت، ایک ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کی 4 قوموں نے الحاق کیا ہے۔ اب ان 4 قوموں پہ مرکز سے ایک وزیر اعظم اور صدر مسلط ہو کے وہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ان کو کیا دیا جانا چاہیے، جس کا قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ وہ ہمارے ساتھ فلڈ میں ہوتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ لوڈ شیڈنگ میں ہوتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ کسی ویرانی اور تباہی اور بربادی میں ہوتے ہیں۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ جی حاجی عدیل صاحب، بہت زبردست ایاز لطیف پریشا کا آرگومنٹ، جذباتی، تیز، تیکھا، تند۔ میرے محترم کے صاحبزادے ہیں، احترام کرتا ہوں، انہوں نے ہماری سب باتوں کو تسلیم کیا ہے کہ ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم یہ، اب یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن، تو یہ تو منتخب حکومتوں کا کام ہے۔ اگر آپ کے منتخب حکومت اس پہ عمل نہیں کرتی ہے تو اس آئین کا تو قصور نہیں ہے، اور نہ 18 امینڈمنٹ والا قصور ہے۔ ہم نے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ معدنی دولت جو ہے اس میں آدھا صوبوں کا حق ہے، ساحل سمندر سے جو چیز نکلے گی اس پہ بھی صوبوں کا حق ہے۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ کوئی ڈیم، پانی کا کوئی ڈیم بجلی پیدا کرنے کے لیے جب تک صوبہ NOC نہ دے گا نہیں بن سکتا ہے۔ ہم نے یہاں تک اس میں ترمیم کر دی ہے کہ اگر پانی کے سپلائی کہیں سے آ رہی ہے نیچرل،
اس کے ساتھ ہم نے ریزروائر بھی شامل کیا ہے کہ اگر اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے تو اس علاقے کا رہنے والا آدمی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ آج جمہوریت ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ایک منتخب پارٹی جو چاروں صوبوں سے اس کا وزیر اعظم اور اس کے 3 نمائندے ہوں گے, اور چاروں صوبوں میں 4 مختلف وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں اور ان کے نمائندے ہو سکتے ہیں. اگر پھر آپ کے منتخب نمائندے, آپ کا منتخب وزیر اعظم جو کہ قوم اس عوام سے منتخب ہو کے جاتا ہے, آئین کے مطابق عمل نہ کرے, اس میں اتنی جرت نہ ہو, اتنی غیرت نہ ہو, اتنی حمیت نہ ہو, تو اس کا قصور اس 18ویں ترمیم والا آئین کا نہیں ہے بلکہ اس شخص کا جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں. 102 امینڈمنٹس ایک ہوئی ہیں اور 15 ریکمنڈیشن ہے. یہاں تک ہے کہ اسلام آباد میں اگر ہائی کورٹ بنے گی تو اس میں ہر صوبے کا اور فاٹا کا نمائندہ ہوگا. اس میں یہ بھی ریکمنڈیشن ہے کہ جتنے بھی اٹانومس باڈیز ہیں, جتنے بھی کارپوریشنز ہیں, اس میں تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن دی جائے گی. یہاں تک کہ سروسز میں ہم نے کہا ہے کہ ڈیفنس سروس, منسٹری آف ڈیفنس میں ریپرزنٹیشن تمام صوبوں کو ملنی چاہیے, جو ان کا حق اگر نہیں ملا تو ان کو دیا جائے. جی بتائیے کہ آئین میں بات کریں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں تو لکھا گیا, قانون بن گیا, اگر اس پہ عمل درآمد کروانے کی صلاحیت قیادت میں نہیں ہے تو قیادت کو برا کہیں, کانسٹیٹیوشن کو اور 18ویں ترمیم کو برا نہ کہیں. افتخار صاحب, بہت سی چیزیں ہیں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ لکھی ہی نہیں گئی ہیں. مثلا جو لکھی گئی وہ کیا ہے, وہ ٹھیک ہے جو لکھی گئی میں کانکرنٹ لسٹ میں سے کرمنل پروسیجر کوڈ, لا آف ایویڈنس, لیگل پروفیشن, میڈیکل پروفیشن, یہ تمام چیزیں جو کانکرنٹ لسٹ میں تھیں یہ نکال کے ڈال دی گئی فیڈرل لسٹ کے پارٹ پہ. جی مالک اس کا جواب دیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں ہے. بیگم میں تو لاجیکل آدمی ہوں, میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں. میں نے جو اس کانسٹیٹیوشن پہ 18ویں ترمیم پہ سائن کیا ہے, میرے پارٹی کے کروشل جو ہے نا میٹنگ ہوئے, اور میرا پارٹی کا کمپوزیشن بالکل ورکر پارٹی جیسا ہے. اب آج بھی اس آئین کو 18ویں ترمیم کو اگر کمپیئر کریں, لیٹ سے ہم انڈیا سے کمپیئر کرتے ہیں, اگر وفاقیت کا تو ایڈوکیٹ صاحب کوئی تصور تو ہو نا کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ کیریکولم میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, ایجوکیشن جو انکروچمنٹ تھا ہم نے اس کو ٹھیک کیا, وہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو جدوجہد کی, میر غوث بخش ویژن جو کہ جیب میں ایک نوٹ نکلا جس میں لکھا تھا 1 یونٹ توڑ دو, اس کو 10 سال جیل ہوئی. کیا اگر آپ نے نیب کی تمام لیڈرشپ نے, جو آپ کا والد صاحب تھا, میر صاحب تھے, ہم چھوٹے تھے, تمام لیڈرشپ نے کہا کہ کنکرنٹ لسٹ کو دے دو, بھٹو صاحب نے نہیں دی اور یہ کہا کہ جی 10 سال کے بعد دینے کے. لیکن اگر ہم نے اتنی جدوجہد سے, لوگوں کی قربانی سے ایک چیز اچیو کی ہے, ہم کیوں ان پہ پانی پہ رہے ہیں. باقی رہا کنکرنٹ سی سی آئی تو دنیا میں سب سے زیادہ ڈیموکریٹک وہ ہے, وہاں وزیر اعلیٰ بیٹھ کے کسی بھی ڈسپیوٹ پہ بات کر سکتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی گیس, مجھے پتا نہیں ہے آپ وہ پارٹ 2 میں کہا ہے گیس تو آلریڈی اس کا سرچارج, اس کا رائلٹی, مواصلات, ریلوے, گیس کی بات کی, گیس دیکھیں نا, گیس از ٹوٹلی پروٹیکٹ. گیس پہ میں نے فائٹ کی ہے, پیپلز پارٹی نے پھر بھی اس کو ادا کیا ہے. میں نے اس کو کہا یہ مجھے فل چاہیے, وہی اپنے نوید کو. تو میں سمجھتا ہوں سر کہ اس وقت اب باقی امپلیمنٹیشن کا ذمہ دار جو حکومت میں ہوگا, کل بھی حکومت میں ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم تھی, خاص طور پر نیشنل پارٹی نے اور این پی نے, میں ہم تمام سندھی دوستوں سے میں نے ڈائریکٹلی میں ان سے بات کرنے کے لیے کہ کیا ہم نے جو اتنی بڑی چیز اچیو کی اس کو ہم کیوں نیگیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن اچیومنٹ نہیں ہے, کیریکولم اچیومنٹ نہیں ہے, ہیلتھ اچیومنٹ نہیں ہے, لوکل باڈیز اچیومنٹ نہیں ہے, اب آپ جا رہے ہیں کس چیز پہ کہ بھئی یہاں ہیں بہت سے میرے تمام خواہشات پورا نہیں ہوئے بٹ پارشلی ہوئے ہیں, تو میں اس کو کیوں ایکسپٹ نہیں کروں. وائی شوڈ آئی ریجیکٹ دوز. ٹھیک ہے نا جی, ایک لمحہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پیش کی جائے گی. اگر پارلیمنٹ اسے ریجیکٹ کر دے تو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی رپورٹ. دوسری بات سنیں, اب آپ بلوچستان کی ہمیشہ شکایت تھی کہ گورنر باہر سے آتا تھا. ہم نے یہ امینڈمنٹ کر دیا کہ ہر صوبے کے گورنر اس کا رہنے والا ہوگا, اس کا ہوگا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بتائے فیڈریشن, یہ 2 پارلیمنٹس ہوتی ہیں نا ساری دنیا میں, جہاں بھی فیڈریشن ہے, ایک
پیپلز ریپرزینٹیٹو ہوتی ہے، ایک اسٹیٹس کی ریپرزینٹیٹو ہوتی ہے. یہاں جو اس پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں پنجاب ہے 58% اور صوبے سارے ملا کے ہیں وہ ہیں 42%. وہاں کون سا بلوچ، کون سا سندھی، کون سا پشتون اپنے حق میں قانون سازی کر سکے گا؟ سینیٹ کے حال یہ ہے کہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. ایک سیریمونیل انہوں نے بنایا ہوا ہے. پہلے یہ اسٹیٹس کا ریپرزینٹیٹو تھا پروونسز کا، اب کیا ہے 4 سیٹیں وفاق کی، اسلام آباد کی، 8 سیٹیں فاٹا کی. وہ کون سے کھاتے میں 12 سیٹیں ان کو علیحدہ دی گئی؟ کس کی ریپرزنٹیشن ہے سینیٹ میں ان کی؟ یہ جو سینیٹ ہوتا ہے ساری دنیا میں سوئٹزرلینڈ کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، جہاں بھی سینیٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹس کا ریپرزنٹیٹو ادارہ ہوتا ہے. یہاں تو مست تماشا بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر غالب صاحب میں جا رہا ہوں بریک پہ، بریک سے واپس آ کے گفتگو کو جاری رکھیں گے. میں بریک پہ جا رہا ہوں، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا.